نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لها دینہا صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا ان کا تعلق حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ہے۔ آج 28 صفر ہے اور اس وقت سرہند کے مقام پر ہندوستان کے اندر ان کے عرس پاک کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہی کے دن حضرت شیخ مجدد کا وصال پاک ہوا۔ اتنی بڑی شخصیت کہ ان کو مجدد الفسانی قرار دیا گیا۔ مجدد کا مطلب تجدید کرنے والا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اس امت میں یہ اس طرح کے فتنے اٹھتے رہیں گے کہ لوگ دین کے اندر کچھ چیزیں داخل کر دیں گے، کچھ نکال دیں گے، کچھ چیزوں کو حلال کر دیں گے، کچھ کو حرام کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پر کوئی ایسی شخصیت پیدا کرے گا کہ جو نئے سرے سے دین کی تجدید کر کے لوگوں کے سامنے اصل دین کو زندہ کر دے گا۔ تو ایسی بہت ساری شخصیات ہر دور میں پیدا ہوئی۔ بس اوقات اللہ نے تجدید کا کام ایک بندے سے لیا اور بس اوقات کسی ایک جماعت سے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کی اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے ماحول کے اندر یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہ لوگوں تک اصل دین کو پہنچانے کی تحریک کا حصہ بنے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا کنٹریبیوشن اس حوالے سے اتنا عظیم و شان ہے کہ ان کو مجدد الفسانی کہا گیا۔ الف عربی زبان میں 1000 کو کہتے ہیں، ثانی دوسری۔ حضرت مجدد الفسانی کا جو ولادت کا سال ہے وہ 971 عیسوی ہے، اور ان کی جو ان کا وصال ہوا تو 1034 ہجری میں ان کا وصال ہوا، یعنی 10ویں صدی ہجری کا آخری جو دور ہے وہ چل رہا ہے، اور 11ویں صدی ہجری کا آغاز ہو رہا ہے جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی دعوتی تحریک برپا فرما رہے ہیں۔ اور ایسا زبردست کام آپ نے کیا اور ایسی خدمات انجام دیں کہ امت نے ان کی خدمات کے نتیجے میں ان کو مجدد الفسانی کہا، یعنی دوسری ہزاری کا مجدد۔ مجدد تو 100 سال کے بعد آتا ہے، لیکن ان کی خدمات اتنی عظیم و شان ہیں کہ گویا کہ اس کے اثرات اگلے 1000 سال تک باقی رہیں گے۔ اب دیکھیں یہ 1445 چل رہا ہے، یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 4 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان کی جو دعوتی تحریک تھی، جن پہلوؤں سے انہوں نے دعوتی اور تبلیغی کوششیں کیں، جو اصلاحات فرمائیں، وہ اتنی ہمہ گیر اور اتنی شاندار ہیں کہ آج بھی ہم ان سے آج کے دور کے اندر رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یہ اصل میں ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں صرف ان چند چیلنجز کا، تحدیات کا اور ان فتنوں کا ذکر کروں گا جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں پیدا ہوئے، اور ساتھ یہ عرض کروں گا کہ وہ فتنے آج بھی کسی نہ کسی عنوان، نئے عنوان کے ساتھ وہ فتنے موجود ہیں۔ جو علاج ان کا حضرت مجدد نے کیا تھا وہ علاج آج بھی کارگر ہے۔
آج بھی وہ نسخہ استعمال کر کے ان فتنوں کو دبایا جا سکتا ہے۔ تو اس دور کے اندر جو بڑے فتنے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک فتنہ تو یہ تھا کہ صلح کل کا ایک تصور لوگوں کے اندر تساہل پسند علماء اور صوفیاء کے بعض نظریات کے نتیجے میں پیدا ہوا کہ جی سارے مذہب ہی ٹھیک ہیں۔ مذہبی رواداری اور چیز ہے، اور تمام مذاہب کو برحق سمجھنا یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ جو صحیح اسلامی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ مذہب حق تو صرف دین اسلام ہے۔ البتہ رواداری کا تعلق اور ایک جو سوشل فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے سماجی سطح پر، وہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ اس دور میں صلح کل کے اس تصور کے مضبوط ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا کہ سارے مذہبی حق ہیں۔ ملا عبد القادر بدایونی جو اس دور کی تاریخ کے ایک بڑے مورخ ہندوستان کے اندر شمار ہوتے ہیں، ان کی کتاب ہے منتخب التواریخ، انہوں نے اس دور کا جو نقشہ کھینچا ہے تو اس کے لیے جو عنوان بنایا نا، وہ عنوان یہ ہے کہ مسلمانان ہندو مزاج، کہ اس دور کے اندر ایسے مسلمان تھے، سب کی بات نہیں لیکن ایسے مسلمان بھی تھے کہ کہنے کو تو مسلمان تھے لیکن مزاجن ہندو تھے۔ جس طرح کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن آپ فکری اور عملی اعتبار سے دیکھیں تو وہ مغربی تہذیب اور کلچر کے زبردست زیر اثر ہے، تہذیبی ارتداد کا شکار ہے۔ تو یہ اس دور کے اندر فتنہ اٹھا۔ ملا عبد القادر بدایونی لکھتے ہیں کہ لوگ یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ رام اور رحیم ایک ہی چیز ہے۔ یہ دھرم پورہ، جوگی پورہ اور خیر پورہ کے نام سے جو بستیاں ہیں صلح کل کے تناظر میں اسی دور کے اندر وجود کے اندر آئیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بھگوان اور رحمان یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح تو مسلمانوں کا جو ملی تشخص ہے وہ تشخص ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی جو شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، وہ دو پر لگ رہی ہے، اور اگر یہی کلچر اور یہی سوچ اور فکر اسی طرح آگے بڑھتی رہی تو مسلمان اپنی حیثیت اور اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے۔ تو حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بعض بڑے سخت فتوے دیے، وہ فتوے کہ جو عام حالات میں ہم اس کو جائز نہیں کہہ سکتے، لیکن سد ذرائع کے اصول کے مطابق کہ بسا اوقات ایک کام جائز ہوتا ہے لیکن علماء اس کے جو آفٹر شاکس ہیں، اس کے جو نتائج نکلنے والے ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کے جائز ہونے کے باوجود اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں ہمارے اسی دور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ ہے۔ اب شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ماں باپ کی قبر کو اگر آپ محبت اور عقیدت میں چوم لیں تو بالکل جائز ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کا مزاج بت پرستی کا ہے، اگر لوگوں کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ محبت میں قبر کو چوم سکتے ہیں تو اس سے کہیں قبر پرستی کا کلچر پروان نہ چڑھنے لگے، اس سے کہیں دوسری قوموں کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہم اگر بت کو پوجتے ہیں تو یہ قبروں کو پوجتے ہیں۔ جس طرح کے بدقسمتی سے اس وقت بھی درباروں پر آپ دیکھیں، بھئی آپ کسی دربار پر جاتے ہیں تو خبردار صاحب دربار کے بارگاہ میں سلام پیش کر کے ادب کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، چومنے کی، چاٹنے کی، سر جھکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یہ بالکل غیر شرعی ہے، حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا اس پر کہ ماں باپ کی قبر محبت کے ساتھ چومنا جائز ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے اجتناب برتا جائے کہ اس سے لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت مجد الفسانی نے بڑا ایک عجیب فتویٰ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں نا، مسلم شناخت ختم ہو رہی ہے، رام اور رحیم کو ایک ہی سمجھا جا رہا ہے، دھرم پورا، جوگی پورا اور خیر پورا آباد ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں وہ اپنی ملی شناخت نہ کھو بیٹھے۔ گائے کے ذبیحہ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے فتویٰ دیا کہ مسلمانوں پر گائے کا ذبیحہ واجب ہے، حالانکہ گائے کا ذبیحہ واجب نہیں ہے۔ بھائی گائے کے علاوہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، بکری کی، اونٹ کی اور دیگر جو حلال جانور اس جنس میں آتے ہیں ان کی قربانی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے گائے کی قربانی کو مسلمانان ہند کے لیے واجب قرار دیا تاکہ یہ تاثر ختم ہو اور مسلمان ان کا جو ملی تشخص ہے وہ بالکل نمایاں ہو کے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ بہت سارے کام جو دین کے اندر جن کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کام فتنہ کا باعث بنے تو جائز ہونے کے باوجود ناجائز ہو جاتے ہیں۔ مسلمان صوفیاء نے اس دور کے اندر جب اسلام ہندوستان کے اندر داخل ہو رہا ہے تو مسلمان صوفیاء نے قوالی کا جو کلچر ہے یہ لوگوں کے اندر متعارف کروایا، اس لیے کہ جس قوم سے وہ متعارف ہو رہے تھے، جس کو وہ مخاطب بنا رہے تھے، وہ قوم وہ ہندو قوم ہے کہ جو اپنے سارے مذہبی اسلوب جو ہے، اپنے سارے بھجن ساز پر گاتے ہیں۔ ان کے ہاں ساز جو ہے یہ باقاعدہ مذہبی عبادت کا حصہ ہے، اور وہ کوئی مذہبی گفتگو کسی راگ رنگ کے بغیر سننے کے عادی نہیں ہے۔ اب صوفیاء نے پھر طریقہ اختیار کیا کہ ان کو بات تو صحیح بتانی ہے، لیکن بتانی کس اسلوب میں ہے جس سے یہ لوگ واقف ہیں۔ تو انہوں نے محفل سماع کا ایک تصور دیا لوگوں کو، اور اس میں توحید لوگوں کے سامنے رکھی، اخلاقی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی، ان کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے دور کے اندر جو محفل سماع کا کلچر تھا بے اعتدالی کا شکار ہونے لگا۔ آپ نے صوفیاء کو متوجہ کیا اور اس پر سخت تحفظات کا اظہار کیا تاکہ کہیں مسلمان محفل سماع کے چکر میں ہندو بھجن، ہندو اشلوق سننے کا جو ایک کلچر اس سوسائٹی کے اندر تھا، کہیں اس کا شکار نہ ہو جائے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بہت سارے ایسے کام جو مسلم تشخص کی اور مسلم شناخت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے، ان سب کے خلاف فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ محافل سماع موقوف کر دیں۔ بہت ساری بدعات حسنہ جو فی نفس ہی جائز تھی ان کی ممانعت کر دی، ان کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا۔ آپ نے فتویٰ دیا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ گائے کے ذبیحہ کو لازم پکڑے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا فتنہ، ایک بڑا تہذیبی ارتداد جو اس دور کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ مسلم شناخت کو درپیش چیلنجز تھے۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان چیلنجز کو سمجھا اور اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی، لوگوں کو متوجہ کیا
آج کے دور میں بھی یہ فتنہ بالکل اسی طرح موجود ہے۔ آج بھی ہماری نئی نسل بدقسمتی سے اسی تہذیبی ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ آج بھی وہ مسائل، وہ موضوعات، عنوانات بدل بدل کر ہمارے سماج کے اندر، ہمارے آئین اور قانون کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ یہ آپ بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کا مطالعہ کریں، بیسک ہیومن رائٹس کا، ابھی یہ ٹرانسجنڈر اور وومن پروٹیکشن بل وغیرہ جو پچھلے سالوں میں پاس ہوئے ہیں، ان کو آپ ذرا پڑھیں نا سامنے رکھ کے، اور اسلام کی تعلیمات بھی ساتھ رکھ لیں۔ میں نے تو اس پر باقاعدہ خطبے دیے تھے، اگر آپ دوستوں کو یاد ہو، وہ ریکارڈ پر تو موجود ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح مغربی قانون کو، کس طرح مغربی تہذیب کی کہ بنیادی تصورات کو ہمارے قانون کا حصہ بنایا گیا ہے، کس طرح غیر محسوس انداز میں ہمارا آئین اور دستور تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہا ہے مغربی تصورات سے۔ تو یہ وہی فتنہ ہے، مسلم شناخت تہذیبی سطح پر ختم کرنا، ریاست کی سطح پر ختم کرنا، ان فتنوں کا بھی آج علماء کو ادراک کرنا چاہیے، اور ان کے خلاف اسی طرح رد عمل کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا تھا۔ ایک بات جو میں، پہلی بات، دوسری چیز، حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے اندر ایک اور بڑا فتنہ پیدا ہوا کہ بدقسمتی سے اسلام کو باضابطہ طور پر مختلف حصوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ ایک تقسیم تو وہ ہے نا جو شیعہ اور سنی کی تقسیم ہے، وہ ظاہر اس دور میں بھی تھی، اگرچہ اس تقسیم کو بھی ہم نے مزید اپنی خدا داد صلاحیت کے نتیجے میں مزید آگے بڑھایا ہے، اور اب شیعہ اور سنی کی تقسیم بھی در تقسیم، تقسیم در تقسیم، وہ اتنی گہری ہے کہ سنیوں کو دیکھیں تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سارے سنی ہیں، مزید تقسیم، اور شیعہ کو دیکھیں تو شیعہ اسماعیلی ہیں، شیعہ زیدیہ ہیں، شیعہ اثنا عشریہ ہیں، اور بھی بہت سارے۔ تو تقسیم در تقسیم، یہ تقسیم بھی اس دور میں تھی، اور ایک اور تقسیم جو اس دور میں پیدا ہوئی اور جس کے اثرات آج تک موجود ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، وہ تقسیم یہ پیدا کی گئی کہ جی شریعت اور ہوتی ہے اور حقیقت اور ہوتی ہے، صوفی کا اسلام اور ہے، ملا کا اسلام اور ہے، ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ یہ تصور اس دور کے اندر لوگوں کے اندر پروموٹ کیا جانے لگا کہ شریعت کو طریقت سے الگ اور طریقت اور حقیقت کے نام پر بدقسمتی سے تصوف کے عنوان کے ساتھ ایک پیرالل مذہب کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی کئی محفلوں میں بیٹھے نا تو لوگ آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، صوفیاء کا معاملہ اور ہے، یہ آج بھی بات کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب کوئی کسی قوم کے اندر فکری مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں، فکری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ صدیوں تک اپنے اثرات باقی رکھتی ہیں۔ قومیں نہ جلدی تباہ ہوتی ہیں اور نہ جلدی ٹھیک ہوتی ہیں، یہ کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے، خرابی بھی یکدم نہیں آتی، اور اصلاح بھی بٹن دبانے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے لمبی کوشش چاہیے۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دور کے اندر یہ فتنہ پیدا ہوا کہ طریقت اور شریعت یہ الگ الگ چیزیں ہیں، صوفی اور ملا کا اسلام الگ الگ ہے، اور ایک یہ بھی لوگوں نے فتنہ چھوڑا کہ جی صوفی کا کام جو ہے نا وہ لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے،
اصلاح نفس ہے، بس اس سے آگے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صوفی اور عالم کو یہ بات حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے عمل کے ذریعے سمجھائی کہ اگر صوفی اور عالم واقعتاً اپنا منصب یہ سمجھتا ہے، اپنی ذمہ داری یہ سمجھتا ہے کہ میں نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، ان کے عقائد کی، ان کے اخلاق کی، میں نے سوسائٹی کی اصلاح کرنی ہے، اگر وہ واقعتاً ہی ایسا سمجھتا ہے تو پھر اس کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ سیاست، وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست کے دل میں سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا، پھر لوگ اس کے حق اور مخالفت میں دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ریفارمرز، مصلحین، علماء کے ساتھ جب بھی ایسا ہوا متنازع بن گئے۔ یہ اس دور کے اندر ایک بڑی مثال ہمارے سامنے، عمران خان ہیرو تھا قوم کا، سیاست میں حصہ لیا، کوئی اس کے حق میں کھڑے ہو گئے، کوئی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ اب ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ 92 کا ورلڈ کپ کس طرح اس کے ہاتھ سے چھین لے جو اس کے مخالفین ہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا؟ ایک تو انہوں نے اس تصور کو لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ عالم اور صوفی اس کی ذمہ داری ہے سیاست میں تو حصہ نہ لے، اس کا ہدف اقتدار نہیں، اہل اقتدار ہونا چاہیے۔ نقطے کو ذرا سمجھیں، اقتدار اس کا ہدف نہیں ہونا چاہیے، اس کا ہدف اہل اقتدار ہونا چاہیے۔ اہل اقتدار تک پہنچے، ان کو صحیح بات کی طرف متوجہ کرے، نہ کہ وہ تخت پر قابض ہونے کی کوشش کرے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو دوست ان کی زندگی، ان کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مغل دربار کے اندر یہ سارا دربار بڑے بڑے امراء ان کے مریدین تھے۔ مکتوبات امام ربانی جو 3 جلدوں کے اندر ہے، ان میں 33 مکتوب صرف ایک سردار کے نام ہیں، اور دیگر سرداروں کے نام بھی اسی طرح مکتوبات ہیں۔ تو انہوں نے جو سوسائٹی کے سرکردہ لوگ تھے ان کو مخاطب کیا، ان کو متوجہ کیا کہ اگر ان کی اصلاح ہو گئی تو سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اقتدار کے لیے کوشش نہیں کی، قید برداشت کر لی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نے قید برداشت کر لی۔ یہ سبق دیا علماء کو کہ وہ ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد اور جتھہ بندی سے پرہیز کریں۔ آج کی اصطلاح میں بات کروں تو رستے بند کرنے سے اجتناب کریں۔ اگر سیاست میں حصہ لینا ہے تو الگ ہو جائیں، لے حصہ، لیکن اگر آپ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کے عقائد، نظریات اور اخلاق سنوارنا چاہتے ہیں، تو پھر سیاست پر تنقید کریں، حکمرانوں کے اعمال اور کردار پر تنقید کریں، ان کی سوچ اور فکر کو بدلنے کی کوشش کریں، لیکن یہ کوشش نہ کریں کہ آپ براہ راست اقتدار پر قابض ہونے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان کو اپنا حریف بنا لیں۔ یہ جہانگیر نے حضرت مجدد الفسانی کو گرفتار کیا، 2-2.5 سال آپ اس دوران جو ہیں وہ قید بھی رہے ہیں۔ لیکن قید کے دوران حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کام کیا کہ جتنے قیدی تھے ان سب کے اندر دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اکثریت کو مسلمان بنا لیا۔
بادشاہ کو جب غلطی کا احساس ہوا کہ غلطی تو میری تھی، آزاد کیا، کہا کہ چاہیں تو میرے ساتھ لشکر کا دربار کا حصہ بن جائیں اور چاہیں تو اپنے وطن واپس تشریف لے جائیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ دربار کی اصلاح کی، فوجوں کی اصلاح کی۔ یہ اصل میں داعی کا کام ہے، یہ صوفی کا کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی سے کہ میں بڑا مجبور ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے آج کے دور میں صوفیاء کے نام پر لوگ کاروبار کر رہے ہیں، محراب اور منبر کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بھئی یہ منبر اور یہ محراب اور یہ مصلی اگر سوسائٹی، اگر لوگوں، اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے تو یہ آج بھی مؤثر ہے، یہ آج بھی کارگر ہے، آج بھی لوگ بات سنتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عملی طور پر ایسا کر کے دکھایا ہم کو۔ تو ایک جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس بات کی عملی طور پر مثال قائم کی کہ صوفیاء اور علماء کا کام بے شک سیاست میں حصہ لینا نہ ہو، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ اگر ریاست غلطی کر رہی ہو، اگر سیاستدان غلطی کی طرف جا رہے ہیں، اگر سیاسی رہنما کسی کجروی کا شکار ہو رہے ہیں، تو علماء اور صوفیاء کا کام یہ ہے کہ ان کی غلطیوں پر ان کو آگاہ کریں، ریاست پر تنقید کریں، قانون اور اصول غلط ہیں تو اس کی نشاندہی کریں، اس لیے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے اگر ان کو کوئی سزا بھی برداشت کرنی پڑے تو اس کو بھی برداشت کریں، اس لیے کہ یہ ان کے منصب کا تقاضا ہے اور یہی اصل میں ان کا منصب ہے۔ آج کے دور میں اگر میں یہ بات کروں تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اے گروہ صوفیاء، اے وارثان محراب و منبر، ان موضوعات کو چھوڑ دو جن کا تعلق تم نے نور، بشر، حاضر، ناظر، ختم، جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ آج مسجد کے منبر سے، یونیورسٹی اور کالج کے سٹیج سے، مسند تدریس سے، صحافی کے قلم سے جن موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے وہ سماج کے مسائل ہیں۔ حکمران بڑے خوش ہوتے ہیں جب لوگ مسجد جیسے فورم کو نور بشر کے مسائل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھائی حکمرانوں کو فائدہ ہے، لوگ لڑتے رہیں کہ حضور نور تھے کہ بشر تھے۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، عمرے کریں۔ حکمرانوں کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے اور عالمی سطح پر گھنٹیاں اس وقت بجتی ہیں جب محراب اور منبر سے یہ بات کی جاتی ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکمرانوں پر لازم ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں، لوگوں کا حق ان کو دیں، حکمرانوں کی غلطیوں سے ان کو آگاہ کرنا یہ محراب اور منبر کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو دیہاتی پس منظر والے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ مونجی کی فصل نہیں ہو رہی ہے اس دفعہ، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آنے والے 2-4 مہینوں میں آپ کو لگ پتہ جائے گا، فصل تباہ ہو گئی۔ کوئی طوفان نہیں آیا، کوئی تباہ کن بارشیں نہیں ہوئیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے منجی جو ہے وہ دان کی فصل ساری کی ساری پتل ہو گئی ہے۔ جو دیہات کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس موسم میں دن کے وقت تھوڑی سی گرمی اور رات کے وقت اتنی شبنم پڑنی چاہیے کہ پتہ چلے کہ بارش ہوئی ہے، تب جا کے مونجی
منجر اور دان کی فصل جو ہے وہ صحیح پھل دیتی ہے، نہیں ہوا ایسا۔ دن گرم رات بھی گرم، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ 30-35 سے زیادہ پر ایکڑ جو ہے وہ پیداوار نہیں ہے اس وقت جو آ رہی ہے۔ وہ زمینیں جو پر ایکڑ 60-70 من دیتی تھیں، وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی زد میں ہے پاکستان۔ قصور کس کا ہے؟ آپ کے حکمرانوں کا، جنہوں نے آپ کے تمام قدرتی وسائل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ بھائی پانی کو تو اپنے ہاتھوں سے ہم نے تباہ کر لیا ہے نا۔ وہ ہم اسی پیڑھی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو نلکا گیڑ کر پانی پیتے تھے، اب نہیں پی سکتے، کہ دیہات تک پانی خراب ہو گیا ہے۔ 400-500 فٹ سے اوپر پانی سارا خراب ہے۔ یہ پانی ہم نے خود تباہ کیا، زیر زمین آبی ذخائر تباہ ہو گئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جب آپ درخت نہیں لگائیں گے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ سیلاب کے پانی کو، بارش کے پانی کو حکومتی سطح پر محفوظ نہیں کیا جائے گا، اور اس کو اللہ کا عذاب کہہ کے خاموش ہو جائیں گے لوگ۔ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس نہیں آئے گی کہ آپ کے حکمران آپ کی نسلوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ اس ملک کو سنوارنا، اس ملک کو بنانا اور اس ملک کے تمام قدرتی وسائل کا تحفظ کرنا، یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ سٹیج سے بات ہو، کبھی اس موضوع پر بات کروں گا کہ قدرتی وسائل کا قرآن نے کس طرح ذکر کیا ہے۔ 1-2 سال پہلے میں نے ایک جمعہ اس موضوع پر پڑھایا تھا، پانی پر، صرف پانی پر، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو۔ تو یہ باتیں کون کرے گا؟ یہ آپ کا صحافی کرے گا، آپ کا جج کرے گا، آپ کا عالم دین مسجد میں یہ بات کرے گا، آپ کا استاد اسکول کالج اور یونیورسٹی میں یہ بات کرے گا، آپ کے تمام انٹلیکچوئل ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اس پر احتجاج کریں گے۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب آپ کا عالم، آپ کا صحافی، آپ کا جج، آپ کا دانشور، آپ کا انٹلیکچوئل طبقہ واقعتاً ہی پوری امت کا درد اپنے اندر رکھتا ہے اور اس سٹیج کا حق ادا کرنے کا جوش اور جذبہ رکھتا ہے، قلم کی حرمت کو ماننے والا ہے، یہ تب ممکن ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ ہمیں بتایا اپنے عمل کے ذریعے کہ حکمرانوں پر تنقید یہ صوفی کی ذمہ داری ہے، یہ عالم کی ذمہ ہے۔ سیاست میں حصہ لے گا تو پھنس جائے گا۔ اس لیے آپ مجھ سے دیکھیں، اکثر میں بات کرتا رہتا ہوں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے نون لیگ، کاف لیگ، پیپلز پارٹی، اور آپ پی ٹی آئی کس سے تعلق رکھتے ہیں آپ رکھتے رہیے، لیکن میں آپ تک یہ بات پہنچانا میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو آگاہ کروں کہ یہ حکومت، یہ ریاست کس طرح ہماری اولادوں کے، ہماری نسلوں کے مستقبل کو تباہ کر رہی ہے۔ یہ بات اگر میں کروں گا تو یہ محراب اور منبر، یہ چیلنج ہوگا آپ کی ریاست کے لیے، آپ کے حکمرانوں کے لیے، اور نہیں چاہتے کہ وہ چیلنج بنے۔ وہ کہتے ہیں آپ لڑتے رہیں آپس میں، مست رکھو ذکر صبح گاہی میں سے، ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ بس تسبیح پھیرو اور گھر جاؤ، نمازیں پڑھو اور سلام علیکم۔ مذہب کا کیا تعلق ہے کہ وہ ان چیزوں کو موضوع بحث بنائے؟ میں عرض کروں گا کہ آپ قرآن کو پڑھیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ صوفیاء کو پڑھیں، یہ فراڈی صوفیاء ہیں، یہ صوفیاء جو آج کے دور میں صوفیاء کو بدنام کر رہے ہیں، صوفیاء کے نام پر چندے اور نذرانے اکٹھے کر رہے ہیں، محراب اور منبر کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ محراب اور منبر لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہی سبق ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔
آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں تیسرا بڑا چیلنج جو ہے، جو لوگ اس دور کی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ایران کے اندر ایک تحریک اٹھی تھی 8ویں صدی کے اندر، جس کو نکتوی تحریک کہتے ہیں۔ 9ویں صدی کے اندر یہ تحریک، اور پھر 10ویں یہ اکبر کے دور کے اندر یہ اپنے نقطہ کمال کو پہنچ گئے۔ یہ تحریک بنیادی طور پر عقل کی برتری کی تحریک ہے، یعنی عقل پرستی ایک مذہب کے انداز میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ اسی دور کے اندر عیسائیوں کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو پروٹیسٹنٹ فرقہ کہتے ہیں۔ یہ مشہور فرقے جو 2-3 ہیں، آرتھوڈکس ہیں اور کیتھولک ہیں اور پروٹیسٹنٹ۔ یہ پروٹیسٹنٹ فرقے کی میں بات کر رہا ہوں۔ جدید عیسائیت کے بانی مارٹن لوتھر 1546 کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ پوری مارٹن لوتھر کی تحریک کا، دعوت کا اگر میں نتیجہ نکالوں تو وہ نتیجہ یہ ہے کہ جو بات عقل میں نہیں نہ آتی ہم نہیں اس کو مانتے، لہٰذا عیسائیت کی بہت بنیادی تعلیمات کا انکار کر دیا گیا۔ مارٹن لوتھر کی تحریک کے نتیجے میں مغرب کے اندر عیسائیت سے انکار اور الحاد کو فروغ ملا۔ بہت سارے لوگوں نے مذہب کا انکار کر دیا کہ یہ تو عقل پر پورا ہی نہیں اترتا عیسائیت کا مذہب۔ یہ دور ہے ایران کے اندر نکتوی تحریک، مغرب کے اندر پروٹیسٹنٹ فرقے کا ظہور اور دنیا میں اس کا فروغ۔ اس کے اثرات اب ہندوستان کے اندر بھی آ رہے ہیں، دنیا میں بھی اور ہندوستان کے اندر بھی۔ اکبر اصل میں اسی تحریک سے متاثر تھا۔ وحدت ادیان کی بات کرنا اور یہ کہنا کہ اسلام اب اس دور کے لیے کارگر نہیں ہے۔ میں اشارتاً عرض کروں کہ اکبر اصل میں بہت سارے لوگوں کا دعویٰ، نقطہ نظر یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ اکبر اصل میں نبوت کا داعی نہیں تھا، مجتہد ہونے کا داعی تھا۔ وہ کہتا تھا کہ دین کے اندر تجدید کی ضرورت ہے، عقل کے پیمانوں پر دوبارہ دین کو پرکھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا بہت ساری چیزوں کا اس نے انکار کر دیا۔ یہ دور ہے، ذرا اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دور وہ ہے کہ جس کے اندر لوگ صرف اسی بات کو مانتے ہیں جو عقل کے پیمانوں پر پورا اترتی ہے۔ میں یہ بات برملا کہنا چاہوں گا کہ صوفی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑا فلسفی ہوتا ہے، سب سے بڑا عقل پرست ہوتا ہے مثبت معنوں میں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور کے اندر جب لوگ دین کو عقل کے پیمانوں پر ناپ کر قبول کرنے کے تصور کو ہی آخری تصور سمجھ رہے تھے کہ یہ عقل پر پورا اترے گا تو مانیں گے، انہوں نے پھر دین کی تعبیرات عقلی پیمانوں پر کی، یعنی نقل بھی اور ساتھ ساتھ عقل بھی۔ ربیع الاول شروع ہونے والا ہے، سیرت پر برِ صغیر میں پہلی کتاب، نبوت محمدی کی صداقت پر پہلی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی افاقیت، نبی آخر و زماں ہونا اور قیامت تک آپ کی نبوت اور رسالت کے دلائل کو آپ نے اپنی کتاب اثبات النبوہ کے اندر بیان فرمایا۔ اثبات النبوہ فارسی کے اندر یہ ایک طویل مکتوب ہے۔ یہ رسالہ اور یہ کتاب پہلی کتاب ہے سیرت میں، اور اس میں آپ نے عقل پرستوں کو مخاطب کیا ہے۔ آپ کی اسی فکر کو حضرت شاہ ولی اللہ نے آگے بڑھایا تھا حجت اللہ البالغہ میں، کتاب ہے ان کی۔ سارا دین لوگوں کو بتایا کہ یہ دین جو ہے نا یہ صرف نقل کے پیمانوں پر نہیں ہے بلکہ یہ عقل کے پیمانوں پر بھی پورا اترتا ہے۔
یہ موضوع اور ہے، کبھی پھر کسی موقع پر بات کروں گا۔ گویا کہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہہ کے اس دنیا سے گئے ہیں کہ عالم، صوفی، مبلغ، مصلح کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے دور کے علم کلام کو جانتا ہو، اپنے دور کے سوالات کو جانتا ہو۔ اس لیے میں اگر یہ بات کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ آج کے دور میں آپ جیسے جو آدھے سے زیادہ لوگ ہیں، قدیم دور کے، میرے دور کے لوگ، ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، میری طرح کا بندہ بات کر سکتا ہے۔ نوجوان نسل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ آج کا عالم الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، آج کی علماء جو آج کے جدید علم کلام سے واقف نہیں ہیں، آج کے عقلی سوالات سے واقف نہیں ہیں، مغرب نے جو اثرات ہماری نئی نسل پر چھوڑے ہیں اور ان کے ذہنوں میں جو مذہب کے حوالے سے سوالات ہیں، ان سوالات کو اگر آج ہمارا عالم نہیں جانتا تو وہ دعوت اور تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی خدمات دین کے ذریعے بتایا کہ صوفی، ہم نے تو صوفی کا عجیب و غریب ترجمہ کیا ہوا ہے، بتایا کہ صوفی اپنے دور کا بڑا دانشور، انٹلیکٹ ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے بڑی، ایسی عقل کہ کوئی عقلی سوال کرے تو عقل کی روشنی میں اس کو جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر خراج تحسین پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔